عکس حضرت محترم صاحب دامت برکاتہ کی شکل میں آپ کو عطا فرمایا ہے. حضرت محترم صاحب کی دعائیں، حضرت محترم صاحب کی توجہ، حضرت محترم صاحب کا آپ کے تعلق سے ایسا گہرا تعلق اور غور و فکر اور تدبر کہ کس طرح آپ جو ہے میدان عمل میں آئے اور آپ کو اللہ رب العزت ترقیات سے سرفراز فرمائے. اس کے لیے جفاکشی اور محنت اور جدوجہد اور ناصفاسی ہوگی کہ میں آئندہ کے لیے امید نہ رکھتا چلوں، اللہ جانے. لیکن اللہ رب العزت نے حضرت نائب محتمل دارالعلوم دیوبند کے استاد قدیم اور نائب محتمل محترم مولانا ڈاکٹر محمد شکیل قاسمی، اللہ رب العزت ان کی عمر دراز فرمائے، صحت و تندرستی کے فیصلے کرے اور ان کو قوت عمل اور زیادہ عطا فرمائے. طلبہ عزیز خوب جانتے ہیں کہ ہمارا جہد جو ترقیات دارالعلوم دیوبند میں آپ کو نظر آ رہی ہے، ان تمام میں اہم حصہ محترم مولانا ڈاکٹر محمد شکیل قاسمی دامت برکاتہ کا ہے. مجھے کچھ باتیں آپ سے 2-4 منٹ کے لیے عرض کرنی ہے. اس سے پہلے مہمان جو یہاں پر تشریف فرما ہو ان کو توجہ دلانا چاہوں گا کہ وللہ الحمد جس دارالعلوم دیوبند میں آپ اکٹھے ہیں اور جمع ہیں، یا دارالعلوم دیوبند میں شعبہ ناظرہ الف باتا سے تعلیم ہوتی ہے. ناظرہ بچہ جب پڑھنے بیٹھتا ہے، نورانی قاعدہ پڑھنے بیٹھتا ہے، تو نورانی قاعدہ قرآن کریم، حفظ، ناظرہ اور شعبہ تدبیر یعنی قرآن کریم کے ابتدائی تمام درجات اور ان کی طرف پورے طور پر توجہ دی جاتی ہے. ابھی آپ نے جب سے انعامیہ میں دیکھا کہ 5 بچوں نے 6 بچوں نے ایک نشست میں پورا قرآن کریم سنایا اور متعدد اساتذہ اس کے لیے معمول رہے اور اساتذہ نے خود قرآن کریم ایک ہی نشست میں ان کا سنا. تو درجے تدبیر ہے، تمام شعبے یہاں پر. پھر عربی درجات میں جو دارالعلوم دیوبند کے قدیم شعبے ہیں وہ تمام شعبے، اور پھر ہزاروں طلبہ آج بخاری شریف پڑھ کر آخری درس لے کر یہ مولوی بننے جا رہے ہیں. اس کے بعد پھر دارالعلوم دیوبند میں متعدد شعبے ہیں. شعبہ تفسیر ہے، تکمیل ادب ہے، ابتداء ہے، تخصص فقہ والابتداء ہے، اور اسی طرح حجت الاسلام اکیڈمی ہے. اکیڈمی میں بھی طلبہ تصنیف و تعلیم کے لیے داخلہ لیتے ہیں اور متعدد طلبہ شعبہ اکیڈمی سے فراغت حاصل کرتے ہیں. ہمارے پھر خصوصیت کے ساتھ یہاں پر تخصصات کے طلبہ کو مقالے لکھنے کے لیے دیے جاتے ہیں، اور ان طلبہ کو مقالے آپ سمجھو کہ چھوٹی چھوٹی کتابیں کسی عنوان پر ان سے لکھوائی جاتی ہیں اور وہ پورے سال کتابیں لکھتے رہتے ہیں. چونکہ مولوی ہو کر آگے ہیں، وہ پورے طور پر جانتے ہیں کہ کس طرح لکھنا ہے یا ان کو سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح لکھنا ہے. وہ چھوٹی چھوٹی پوری کتابیں لکھتے رہتے ہیں، اور پھر ان کے لیے حجت الاسلام اکیڈمی کی طرف سے محاضرے منعقد کرائے جاتے ہیں. متعدد یونیورسٹیوں سے پروفیسرز حضرات، اہمیت کے حامل، عقل و دانش والے حضرات یہاں تشریف لاتے ہیں اور ہمارے طلباء کے سامنے اہم عناوین پر محاضرے پیش کرتے ہیں. انتظامی طور پر ہو، تعلیمی طور پر ہو، یہاں سے جو ہے ہمارا ندائے دارالعلوم رسالہ نکلتا ہے، انگریزی میگزین نکلتی ہے، اور مجلے محکمہ. ہندوستان میں شاید 2-4 رسالے ہو گئے، پورے ہندوستان کے پورے عرض میں شاید 2-4 میگزین ایسی ہوگی. ایک میگزین ان میں ہے وحدت الامہ، وحدت الامہ عربی میں ہے، وہ مجلے محکمہ ہے، وہ الحمدللہ دارالعلوم دیوبند کا ترجمان ہے اور پورے عالم میں دارالعلوم دیوبند کی ترجمانی کرتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ انتظامی طور پر داخلوں کے وقت میں آنے والے جدید طلباء کو
بھی بیٹھے ہوئے آپ اپنی درخواست پور کر سکتے ہیں. آپ کو براہ راست امتحان کے لیے آنا ہے اور ویب سائٹ پر آپ جائیں گے, اس کی تفصیلات کچھ آپ کے سامنے آ گئی, اور ہمارا جو تعلیمات سے وہ کتاب سے چھپتا ہے قوانین ضوابط پر مشتمل, اس کتاب سے اس کی تفصیلات موجود ہے. آپ کہیں بھی بیٹھے ہوئے اپنی درخواست پور کر سکتے ہیں. ضرورت ہے کہ جن جدید طلبا کو یہ بات معلوم نہیں, ان جدید طلبا کو آپ جہاں پر جائیں گے ان کو بھی بتا دینا کہ ان کو بھیڑ لگانے کی اور یہاں کے لیے قبل از وقت سفر کرنے کی زحمت نہ کرنی پڑے. اللہ رب العزت کا فضل ہے, تعلیم وقت دیوبند ہم جہد متوجہ ہے. امت مسلمہ کے لیے کس طرح جیانے تیار کیے جا سکتے ہیں. انگریزی کا انتہائی اہمیت کا عامل شعبہ دارالعلوم وقت دیوبند میں قائم ہے, اور شعبہ انگریزی سے فارغ ہونے والے دوسرے سال کے طلبا الحمدللہ زبان پر عبور رکھتے ہیں. باہر کے لوگ جب آ کر ان سے گفتگو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تصور نہیں ہو رہا ہے, سوچنا مشکل ہے کہ یہ مولوی نما لوگ ہیں. میں نے کہا مولوی نما لوگ واقعتاً پورے مولوی ہیں, یہ مولویت سے فارغ ہونے کے بعد داخل ہوئے ہیں. وہ عربی بولتے ہیں تو ان کو تعجب ہوتا ہے, انگلش بولتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے کہ مولوی بھی اتنی اچھی انگریزی بول سکتا ہے. تعلق وقت دیوبند کی زبان ہما جہد ہے. اللہ رب العزت ہما جہد زبان کو مزید ترقیات سے سرفراز فرمائے. مجھے تھوڑی سی بات اور آپ کے سامنے عرض کرنی ہے کہ سارے عالم میں رسول اکرم علیہ السلام پر نازل ہونے والا وہی قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے. دارالعلوم دیوبند میں کوئی دوسرا قرآن کریم نہیں پڑھایا جاتا. وہی حدیثیں, وہی سیاہ ستہ, وہی دور حدیث کی 10 کتابیں, نہ جانے دنیا کے کتنے خطوں پر پڑھائی جاتی رہی ہے ہمیشہ سے. یہ کوئی بعد میں دین وجود میں نہیں آیا, یہ تسلسل ہے. پھر دارالعلوم دیوبند کا امتیاز ہے. دارالعلوم دیوبند نے دنیا کو یہ بتایا ہے کہ ایک تو معقولات اور منقولات کی جامعیت, ایک طالب علم معقولات پڑھتا تھا, ایک منقولات پڑھتا تھا. دارالعلوم دیوبند نے طالب علم کو لیا, پہلے اس کو معقولات پڑھائے پھر اس کو منقولات پڑھائے. منقولات پڑھانے کے لیے یعنی حدیث کی کتابیں پڑھانے کے لیے حدیث کا متن الگ پڑھایا جاتا تھا, فقہ اسلامی الگ پڑھایا جاتا تھا. دارالعلوم دیوبند نے حدیث کے متن کی تشریحات کو لیتے ہوئے فقہ اسلامی کو اس کے ساتھ ساتھ پڑھانا شروع کیا, اور فقہ اسلامی اور علم حدیث دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں. پھر خصوصی امتیاز میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ یہ جو ہمارا دین ہے اس کی 2 پرت ہیں, اس کے 2 پہلو ہیں. ایک ظاہری پہلو ہے, ایک باطنی پہلو ہے. ایک ظاہری پہلو جس کو آپ تشریع اسلامی کہتے ہیں, ایک باطنی پہلو ہے جس کو آپ تکوین کہتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے ابھی آیت پڑھی وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ, یہ ظاہری پہلو سے متعلق ہے, وَالْأَفْئِدَةَ یہ باطنی پہلو سے متعلق ہے. اللہ رب العزت نے دیوبند کو یہ کمال عطا فرمایا کہ یہاں پر تشریع اور تصور یعنی